رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت قیس ابن ابی غرزہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو سوداگر کہا جاتا تھا۔ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس سے بہتر ہمارا نام رکھا گیا۔ فرمایا اے تاجروں کے گروہ، وہ تجارت میں بے ہودگی اور جھوٹی قسمیں آ جاتی ہیں، لہذا اسے خیرات سے مخلوط کر دو۔ اصل میں سوداگر جو ہے میڈیوکر کو کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں دلال کو کہتے ہیں، جو ایک پارٹی سے چیز لے کے دوسری پارٹی تک پہنچاتا، اس کو کہا جاتا تھا سوداگر یا تاجر۔ پھر یہ نام بدل کر اس کا رکھا گیا جو بیچتا اور خریدتا ہے، اس کو سوداگر کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ظاہری بات ہے جس نے وہ کرنا ہے نا جی، بیچ میں تھرڈ مین کا اس نے کام کرنا ہے، تو اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھانی ہیں اور اس سے بے ہودگی بھی ہو جانی ہے۔ مال بیچنے کے لیے قسمیں بھی کھانی پڑنی ہیں اور جھوٹ بھی بولنا پڑنا، دونوں کام کرنے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے جائیں، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، صدقہ دینا شروع کر دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جب کبھی انسان سے برائی سرزد فوراً نیکی کرے، اگر کبھی برائی سرزد ہو جائے فوراً نیکی کرے، اس نیکی کے صدقے میں اللہ اس برائی کو مٹا دے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ہی نہیں ٹالتا، گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ وہ صرف بلاؤں کو نہیں ٹالتا، وہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دیتا رہے، ظاہری باتیں بیچنے خریدنے والے 100% کوئی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بیچ میں آ ہی جاتا ہے، غلط بات آ ہی جاتی، جھوٹی قسم آ ہی جاتی، بے ہدہ بات آ ہی جاتی، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین طریقہ ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں منہ سے نکل جائیں یا ایسا معاملات ہو جائیں تو خیرات کر دیا کرو، وہ خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس صورت میں آتا ہے کہ بندہ بھوکا ننگا اور فقیر ہو کے مرے، نہیں، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ اتنا پیسہ دے دیتا ہے، اتنا پیسہ دے دیتا ہے، اتنی آسانی دے دیتا ہے کہ بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ یار کام اتنا ہوتا ہے نا، دفتر کا کام، آپ کو کیا بتائیں، دفتر کے کام کی نا مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ یار آج جمعے میں بھی آپ نہیں آئے، یار وہ میٹنگ تھی بڑی، یار میں کیا کرتا، اسی ٹائم میٹنگ تھی، بس اس لیے۔ اب یہ سارے بہانے جتنے بھی ہیں نا جی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کیا مجال ہے، وہ جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، نماز پڑھنے نہیں آ رہا، یا وہ دین کے احکام پر عمل نہیں کر پا رہا، یہ اس کی مجال نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ عبادت اور ان ریاضات کے اندر مصروف ہو جائے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ آئے گا، مسجد میں آئے گا، سجدہ ریز ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت خاص کے صدقے مغفرت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک پھر ایسے بندے کو توفیق ہی نہیں دیتا، تجھے سجدے کی توفیق ہی نہیں ہے، چل شاباش نکل جا گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو خصوصاً جو ہے نا بڑے جتنے بھی تھے تاجر حضرات، وہ جمعرات کو ختم ضرور دلواتے تھے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم اچھرے اور سمن آباد کے قریب رہیں تو وہاں پر ایک عرصے پہلے کی بات ہے، 40-45 سال پہلے، مہینے میں تو لازمی ہی دکانداروں نے نا ختم دلوانا ہوتا تھا۔ ہم مسجد سے سارے بچے جاتے تھے ان کی دکانوں پر، اور جمعرات کے جمعرات وہ چھوٹا ختم کرواتے تھے،
ہر مہینے ایک دفعہ بڑا ختم کروانا، اس میں کھانا شانا سارا کچھ ہے۔ اور اس وقت نا 1 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی، 1 روپیہ بڑی چیز ہوتی تھی، وہ پھر ہمیں 1 روپیہ دیتے تھے۔ او ہو ہماری خوشیوں کے کیا جناب پروگرام ہونے، طالب علم ہو ہے جی، اس کو 1 روپیہ مل جائے، واہ 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 کیا بات، چھلانگے لگاتا ہے۔ آج کا وہ اس وقت کا 1 روپیہ آج کا 1000 روپے کے برابر ہے، ہاں زیادہ ہی ہو سکتا ہے بالکل۔ وہ 1 روپیہ بڑی اس وقت اس قیمت ویلیو رکھتا تھا، بڑی ویلیو رکھتا تھا۔ تو وہ اس لیے ہمارے حضرات جو ہیں وہ خیرات کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، بالخصوص تاجر حضرات۔ پھر سالانہ وہ آ کے مساجد کے بچوں کو کپڑے جوتے اور اس طرح کی چیزیں وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی روٹیوں میں بھی برکت تھی۔ وہ اس وجہ سے تھی کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک حل بتا دیا تھا، بھائی اس میں جھوٹ بولا ہی جانا ہے، غلط بیانی ہو ہی جانی ہے، اس کا حل اس طرح کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ عمل کی توفیق عطا